من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لیس لقضائہ دافع ولعطائہ مانع والصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی العربی القرشی الحاشمی ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری. درود پڑھنے بابا اللہ کے جو بہن مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. بے شک بے شک. پروردگار عالم کی توفیق اور خوشنودی امام کے لیے اس نیت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ جو کل دن گزرا وہ شہادت سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام سے متعلق اور کیا جائے تو تاریخ نے اس ہستی کے ساتھ انتہائی ظلم کیا. جس ہستی نے وجہ تخلیق کائنات کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے حدیث قدسی میں فرمایا لولاک لما خلقت الافلاق، اس ہستی کو پالا ہو، اس ہستی کو پروان چڑھایا ہو، انتہائی ظلم کیا. پروردگار عالم نے دنیا میں مختلف مخلوقات خلق کی اور انسان کو جب اشرف المخلوقات قرار دیا اور زیور عقل سے انسان کو آراستہ کیا تو ضرورت اس بات کی تھی کہ انسانی ہدایت کے لیے خالق دو جہاں صاحبان ہدایت کو دنیا میں بھیجے. پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع کیا اور جتنے بھی صاحبان ہدایت آئے انہوں نے اپنے اپنے دور میں مختلف زحمتوں کا سامنا کیا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء نے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے پیغام پہنچایا توحید کا، لیکن آخر میں ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک ایسی ہستی بھی دنیا میں آئے مبعوث برسالت ہو جو کامل انداز میں توحید کے پیغام کو پہنچا. بے شک. اب ظاہر بات ہے کہ نیکی کے کاموں میں زحمتوں کا سامنا تو ہوتا ہے، مشاہدے کی بات ہے، تنقید کا بھی سامنا ہوا کرتا ہے. اچھا، جس کے خلاف وہ نیکی کا کام جا رہا ہو وہ تو انتہائی مخالفت کرتا ہے. اس عرب کے معاشرے میں اسلام کے علم کو بلند کرنا تھا اور وہ وہاں کے رہنے والے جو بتوں کے پجاری تھے، بتوں کو پوجتے تھے اور ہر قبیلے کا ایک ایک بت تھا، ان کے سامنے توحید کا پرچم بلند کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. میں اس معاشرے کا ادنا شخص ہوں، میں بھی سوچتا ہوں کہ نیکی کا کام کوئی انجام دوں تو کتنی تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا، کتنی زحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. تنہا ہو سکتا ہے کہ میں دل برداشتہ ہو جاؤں، لیکن میں اس نیکی کے کام کے لیے، امر بالمعروف کے لیے کچھ لوگوں کو اپنا ہم خیال بناؤں گا. ان کی سپورٹ حاصل کرنے کے بعد اس نیکی کے عمل کو انجام دینا شروع کروں گا. وہ عرب کا معاشرہ کہ جہاں پر برائیاں ہی برائیاں تھیں، جہاں پر اتنی برائی تھی کہ لڑکیوں کی پیدائش کو عیب سمجھا جاتا تھا اور زندہ درگور کیا جاتا تھا. آپ اس معاشرے کی حالت دیکھ سکتے ہیں. ایسے معاشرے میں اسلام کے علم کو بلند کرنے کے لیے پروردگار عالم نے جب پیغمبر سے اعلان رسالت کروایا تو کتنی زحمتوں کا سامنا کیا. ان زحمتوں کو ختم کرنے کے لیے، ان تکالیف و اذیتوں کو ختم کرنے کے لیے
परवरदिगार आलम ने एक हस्ती को मुंतखब किया जिसे हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम कहा जाता है। उस हस्ती को जिनका नाम इमरान और कुन्नियत अबू तालिब, बहुत तवज्जो करिएगा। रसूल का चचा अबू लहब भी है, रसूल का चचा अबू लहब भी है, और परवरदिगार आलम आदिल है। परवरदिगार आलम अमल को देखता है। अबू लहब के लिए कुरान में परवरदिगार आलम ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब, टूट जाए अबू लहब के हाथ। लेकिन जिस हस्ती ने पैगंबर को अपने हाथों से पाला, उस हस्ती के लिए कहा अलम यजिद का यतीमन फावा। सलावत अबू लहब पे लानत, नारा मोहसिन इस्लाम भी लग जाए। सलावत पढ़े बाबा। अबू लहब पे लानत बेटा लाजमी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे मोहसिन इस्लाम, नारे मोहसिन इस्लाम, अबू तालिब मोहम्मद वाले मोहम्मद, बुलंद से बुलंद तरीन सलावत। सामने की बातें हैं ना, शाहिदाती बातें हैं कि कहीं पर नेकी का काम शुरू होता है, चंद अफराद शुरू करते हैं और बाद में जब वो नेकी का काम बिल्कुल तैयार हो जाता है, कुछ अफराद आते हैं और आने के बाद दावेदार हो जाते हैं ये सब हमने किया। जिस हस्ती ने पैगंबर का मुकम्मल साथ दिया हो, दुनिया वालों ने वही सलूक किया जो इस माशरे में होता है कि उसे पसे पुश डाल दिया गया, और जो अधेड़ उम्र में और बुढ़ापे में इस्लाम लाए, सलावत पढ़े बाबा। सलामत रखे परवरदिगार आलम हमारे जावेद करबलाई साहब को, कि जिन्होंने इस सिलसिले को, जाहिर बात है कि सिलसिला तो किसी न किसी हैसियत से जारी और सारी है, परवरदिगार आलम ने तौफीक दी कि उन्होंने माशाल्लाह बाकायदा जो है वो ज़िक्र सरकार हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का अहतमाम किया। और जाहिर बात है कि आप तमाम की शिरकत, आप तमाम का आना जो है वो लायक तारीफ़ भी है और अपनी मवद्दत और अक़ीदत का इजहार भी अमली तौर पर। जावेद करबलाई साहब ने तो मना किया, लेकिन हमने ही कहा कि भाई इस नेकी के काम में मोमिन शरीक हों, तो जो भी जिस हैसियत में भी ताउन करना चाहे नजब भाई और शाहिद भाई से रब्ता कर लें कि जो मजालिस का सिलसिला हमने कायम किया सह रोज़ा, उसकी 2 मजालिस हो चुकी हैं और तीसरी मजलिस आज इंशाअल्लाह आखिरी मजलिस है। मौलाना शहरियार नकवी साहब खिताब फरमाएंगे, आप तमाम मोमिन पाबंदी वक्त के साथ शिरकत करें। एक मरतबा सलावत पढ़ें बाबा। साहब का भी पैगाम ये है, सब मोमिनीन के लिए पैगाम ये कि ये अब्दुल तालिब कौंसल जो है खाली एक इंफरादी शख्सियत के लिए, 4 लालों के लिए या किसी मौजूद से हुई है, लेकिन सब इसके ज़ाती मेंबर हैं, सब इसके ज़ाती मेंबर, सब हमारे इस काफ़िले में, इस खैमे गाँव में हमारे साथ साथ हैं। हर चीज़ में हम आपकी सबके मशीनों के पाबंद रहेंगे इंशाअल्लाह। एक मरतबा सलावत। और हाकिम शाम, बस आखिरी जुमला बयान करो, हाकिम शाम और मौलाए कायनात के दरमियान शदीद इख्तलाफ है और तारीख गवाह है। हाकिम शाम ने अपनी जानिब से मिंबरों से कितना कलाम कहलवाया गया सबो शिदम का मौलाए कायनात के लिए। ये तो फिर जो उमर बिन अब्दुल अजीज़ आए और उन्होंने आकर इस बात को ख़त्म किया। शदीद इख्तलाफ था और एक मौके पर मौलाए कायनात ने हाकिम शाम को जो ख़त लिखा, उस ख़त में एक जुमला लिखा, तू काफिर का बेटा है। भाई जब शदीद इख्तलाफ हुआ करता है तो जवाब देने में कोई पीछे नहीं होता, तो हाकिम शाम को पलट कर जवाब देना चाहिए था। अपने बाप पर कुफर का ताना बर्दाश्त करके चुप हो जाना, इस बात की
کی دلیل ہے کہ جناب ابو طالب صاحب ایمان تھے. نعرہ موصل اسلام، نعرہ موصل اسلام، محمد والے محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد والے سبحان اللہ. بہت توجہ کر گیا. اور مکے ہی میں معاذ اللہ نعوذ باللہ اب تاریخ کے الفاظ ہیں. لوگ مولا کائنات کے پاس آتے تھے اور کہتے اے علی، اب تاریخ کے الفاظ ہیں جو بیان، اے علی تمہارا باپ جہنم میں، تمہارا باپ جہنم میں. جب سن کے کان پک گئے تو ایک روز مولا کائنات نے فرمایا تم میرے باپ کی فکر نہ کرو، اپنے باپ کی فکر کرو. انا قسیم النار والجنہ، میں تو جنت و جہنم کا تقسیم کرتا ہوں. صلوات پڑھی بابا. صلی علی محمد والے محمد سبحان اللہ سبحان میرے اللہ. باپ کی فکر نہ کرو، اپنے باپ کی فکر. اللہ. انا قسیم النار والجنہ، میں تو جنت اور جہنم کا تقسیم کر رہا ہوں. میں کہوں اس ہستی ہی کے رخصت ہونے پر پیغمبر نے جو غم منایا ہے، اس غم کے ساتھ، اس غم کے وقت، گزرتے ہوئے وقت کو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ عام الحزن. اللہ اکبر. غم کا سال. سرکار ابو طالب نے جو دین کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، جو زحمتیں اٹھائی ہیں، میں کہوں سیرت سرکار ابو طالب یہ ہے کہ جہاں پر نیکی کا عمل انجام دیا جائے، اس نیکی کے عمل کو انجام دینے والوں کا ساتھ دینا چاہیے. یہ سرکار حضرت ابو طالب کی سیرت ہے. عام الحزن قرار. میں کہوں اسی ہستی کے گھرانے پر کتنا ظلم ہوا. ظاہر بات ہے کہ ہمارے ظفر عباس صاحب نے بعد کربلا شہزادی کا مدینہ آنا بیان. جب رسول کی نواسی آئی ہے مدینے تو ہر بی بی ناقے سے اتری، لیکن ثانی زہرا نے اپنے آپ کو ناقے سے گرا. اور ایک مرتبہ کوہنیوں کے بل چلتی ہوئی آئی نانا کے قبر کے قریب، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ اٹھی اور کہا نانا آپ کی گود کا پالا حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو گیا. نانا آپ کی گود کا پالا حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوا. اے نانا کربلا کے عاشور کے بعد کبھی کوفے کے بازار میں لے کر گئے، کبھی شام کے دربار میں لے کر گئے اور کہا اے نانا میں سفر سے آئی ہوں، اور جب سفر سے کوئی آتا ہے کوئی سوغات لے کر آتا ہے تو کہا نانا میں بھی ایک سوغات لے کر آئی ہوں. یہ کہہ کر حسین کا خون برک اٹھا، قبر رسول پر رکھ دیا. کہا نانا نواسی سوغات لے کر آئی ہے. بس ہزاروں واقع کربلا کے بعد جناب ام المؤمنین جب اپنے بچوں کو یاد کرتی، چھوٹی چھوٹی ریت کی قبریں بناتی اور اپنے بچوں کو یاد کر کے گریا کرتی، لیکن جب حسین مظلوم یاد آ جاتے تو ان قبروں کو مسمار کر کے کہتی میں اس کا ماتم کروں، میں اس پر گریا کروں جس کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، اور کہتی جاتی واہ محمد واہ خدا بندہ اس قلیل و عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. ہم سب کو سوئے معصومین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. الہی آمین. ہم سب کو کامل ایمان فرما. الہی آمین. دنیا میں جہاں جہاں مومنین آباد ہیں ان سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. الہی آمین. خداوند ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. الہی آمین. جو توفیقات ان توفیقات کی حفاظت فرما. الہی آمین. خداوند امر بالمعروف و نہی عن المنکر سب کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. الہی آمین. خداوند ہم جئیں تو محمد وآل محمد علیہ السلام کے صدقے میں جئیں، اور جس دنیا سے جائیں تو ان کی شفاعت نصیب فرما. الہی آمین. خداوند اس ذکر کی برکتوں کا واسطہ اس گھر کو اپنی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں، رزق کی دولت سے مالا مال فرما. اس گھر کے رہنے والوں کو دین و دنیا کی سعادتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما. دنیا
دنیا آخرت کی تمام کامیابی عطا فرما، دنیا آخرت کی تمام نعمتوں سے مالا مال فرما۔ خداوندہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، خداوندہ مرحومین کی مغفرت فرما، شہدائے ملت جعفریہ کے درجات بلند فرما، خداوندہ دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ظلم کا خاتمہ فرما، مظلومین کی مدد فرما، خداوندہ امام زمان علیہ السلام کے قلب ناظرین کو ہم سے راضی خوشنود فرما، اپنی آخری حجت حضرت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔